औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू। ग्लोबल डिफेंस व्यू के इस एडिशन में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ और आपसे ये दरख्वास्त भी रहेगी कि ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्लोबल डिफेंस व्यू में दुनिया में डिफेंस से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं या डेवलपमेंट्स हैं या जो एनालिसिस हैं वो पेश खिदमत किए जाएँ। अगर आपको ग्लोबल डिफेंस व्यू का कंटेंट पसंद हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू में मैं लाया हूँ आपके लिए F-16 के हवाले से दो बड़ी खबरें। पहली खबर का ताल्लुक टर्की से है। ये बात आपके इल्म में होगी क्योंकि इस हवाले से अभी हमने ग्लोबल डिफेंस व्यू तो स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन इदरीस उमर वीलॉग के ग्लोबल डिफेंस व्यू एडिशन में मैंने ये वीलॉग ज़रूर किया था कि टर्की की अमेरिका के साथ एक बहुत पुरानी मामलात चल रहे थे F-16 के हवाले से, क्योंकि टर्की के पास जो F-16 है वो ब्लॉक 30 ब्लॉक 40 है, और जबकि इस वक्त जो F-16 के वेरिएंट चल रहे हैं वो ब्लॉक 60 और 70 हैं। तो टर्की के पास जो थे F-16 जो हैं वो इस हवाले से मतलब आउटडेटेड थे। तो टर्की उनको एक तो अपग्रेड करना चाहता था कि उनको F-16 60 70 ब्लॉक में, और दूसरा उसे नए F-16 भी चाहिए थे। तो इस हवाले से फरवरी में ये डील हुई थी, और ये डील भी इस वजह से स्ट्राइक हुई कि टर्की के अमेरिका के साथ मामला काफ़ी अरसे से फंसे हुए थे। तो टर्की जो है की पार्लियामेंट जो है वो नाटो में स्वीडन की जो शामिल करने पर तौसीक नहीं करी थी। तो टर्की की पार्लियामेंट ने जब स्वीडन को तौसीक कर दी नाटो में शिरकत की, तो उस हवाले से फिर तो इसी तरह मतलब जो अमेरिकी कांग्रेस ने सिग्नल दे दिया था कि अमेरिका जो है वो टर्की को नए F-16 के साथ साथ पुराने F-16 की अपग्रेड करने की किट भी मुहैया कर देगा। तो $23 बिलियन की ये डील थी जो मतलब अमेरिका की तरफ से कांग्रेस की तरफ से गो हेड आ गया था। तो अब कहा यह जा रहा है कि टर्की इस डील से खुश नहीं है, बल्कि इसको वो डाउनग्रेड करना चाह रहा है। और डाउनग्रेड करने की जो वजूहात हैं, क्योंकि ये एक तो $23 अरब की डील है, इसमें 80 जो हैं F-16 जो मौजूदा हैं टर्की के पास ब्लॉक 30 ब्लॉक 40 के, तो उनकी किट्स होंगी जिसमें उसे अपग्रेड होके F-16 ब्लॉक 60 और या 70 की में आ जाएगा। इसी तरह कोई 40 जो है नए F-16 जहाज़ भी एक्वायर करने थे। लेकिन अब टर्की जो है इस डील को कम वैल्यू में करना चाह रहा है, वो अब निगोशिएट करना चाह रहा है कि ये कम वैल्यू में हो। अब इसकी दो वजूहात हैं, एक तो टर्की के कुछ माली मामलात जो हैं वो ठीक नहीं है, दूसरा टर्की समझता है कि ये पैसे वो अमरीकी कंपनियों को देने की बजाय अपनी मकामी इंडस्ट्री को दे, क्योंकि इस वक्त टर्की की जो मकामी कंपनी हैं वो इस हामिल हैं इस बात की कि वो F-16 को अपग्रेड कर सकती हैं, क्योंकि पिछले बरसों में टर्की ने अपने ही मुल्की साख्ता जो है वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे नोज रेडार जो है वो F-16 में किया था, जिससे उस F-16 की जो सलाहियत में उसकी कम्बैट सलाहियतों में इजाफा हुआ, यानी साइमल्टेनियसली एयर टू एयर और एयर टू सरफेस जो है वो ऑपरेशंस को बआसानी कर सकता था। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की टेंडेंसी भी उसकी बेहतर हुई। तो अब जबकि टर्की जो है अपने पुराने जो है 80 F-16 को अपग्रेड करना चाहता है, तो उसमें एवियोनिक्स भी चेंज होने हैं। तो टर्की समझता है कि ये काम वो अपनी मुल्की कंपनियों से कर सकता है। ख़ास तौर पे उसमें जो एसेल्सन का भी मैंने जिक्र किया कि उसका बनाया हुआ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे नोज रडार जो है वो ऑलरेडी वो F-16 में इंस्टॉल कर चुका है। इसके बाद स्मार्ट बम और जो है गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो टर्की भी ऑलरेडी F-16 के साथ जो है अपने मुल्क में तैयार करदा इस्तेमाल कर रहा है। मतलब मार्च के महीने में टर्की का F-16 ऑस्गर जो है नामी जो जहाज़ था, उसमें एसेल्सन का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे नोज रडार जो है वो लगाया गया और उसने अपनी मेडियन फ्लाइट ली थी, जिसकी वजह से टर्की का जो
بلاک 30 نوعیت کا F-16 تھا، وہ بلاک 70 کی ہم پلہ ہو گیا۔ وہ ترکی کو ان پرانے F-16 کی اپ گریڈ سے جو ان جہازوں کا فلائٹ کا دورانیہ ہے وہ 8,000 سے 12,000 گھنٹوں تک بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک جو اور پرپز اس ڈیل کو ڈاؤن گریڈ کرنے کا یہ بھی ہے کہ ترکی کی خواہش یورو فائٹر ٹائفون کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یورو فائٹر ٹائفون یورپ کے 4 ملکوں کا مشترکہ جہاز ہے، جس میں برٹن، جرمنی، اسپین اور اٹلی شامل ہیں۔ ترکی یورو فائٹر ٹائفون کا ٹرنچ 4 نامی ویریئنٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے حصول میں جرمنی بہرحال ایک مزاحم ہے، کیونکہ جرمنی اگرچہ ناٹو کا ممبر ہے لیکن وہ ترکی کو ٹائفون ٹرنچ 4 دینے پر آمادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 ملکوں کا مشترکہ جہاز ہے، تو اس لیے ان 4 ملکوں کی رضامندی شامل ہے۔ ترکی اگرچہ اس معاملے پہ بات چیت جو ہے وہ برٹن سے کر رہا ہے، لیکن ترکی امید کرتا ہے کہ اس کو جلد ہی جرمنی اس حوالے سے اس کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور جرمنی بھی امید بڑی ہے کہ وہ ترکی کو اس معاملے میں جو ہے گو ہیڈ سگنل دے سکتا ہے۔ ترکی کی جو ہے وہ 40 یورو فائٹر ٹائفون ٹرنچ 4 حاصل کرنے کی انٹینشن ہے۔ ٹرنچ 4 جو ہے الیکٹرانکلی ایکٹیو الیکٹرانک سکینڈ ایرے ریڈار کیپٹور کی وجہ سے اس کو یورپ کا جدید ترین جہاز مانا جاتا ہے، اور سن 2060 تک یہ مؤثر رہے گا۔ جرمنی حال ہی میں 38 ٹائفون کا آرڈر دیا، یہ جہاز اتنا اچھا ہے کہ جرمنی خود بھی اس پہ ریلائی کرتا ہے، اگرچہ جرمنی کے پاس F-35 بھی ہیں، لیکن جرمنی ٹائفون کو ریسنٹلی 38 جہاز کا آرڈر دے چکا ہے۔ اب آ جاتے ہیں F-16 کے حوالے سے دوسری خبر، اور دوسری خبر یہ ہے یوکرائن کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے ناٹو کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، تو یقیناً وہاں یوکرائن کے حوالے سے باتیں بھی ہوئیں، یوکرائن کو کوئی امیدیں بھی دلائی گئیں، کوئی دلاسے بھی دیے گئے، کچھ خوشنما خواب بھی دکھائے گئے۔ ناٹو کی ممبرشپ کے بارے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسے رستے پہ چل پڑا جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اس کا جلد ہی اس کا ٹائم آ جائے گا۔ یوکرائن کو اس حوالے سے جو اپنی جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، تو وہاں جہاں باقی ویپن سسٹم کے حوالے سے بات ہوئی، کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ یوکرائن کی بہت ضرورت ہے، تو وہاں اس کو اپنی ایریل کیپیسٹی کو انہانس کرنے کے لیے پچھلے سال 2 سال سے یوکرائن جو ہے وہ F-16 کی تو اس میں تلاش میں ہے، اور اس کو F-16 دینے کے وعدے وعید بھی ہیں، اور اس کے حوالے سے یوکرائن کے پائلٹس کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ اور حال ہی میں یہ خبر بھی ہے کہ ڈنمارک سے F-16 جو ہیں وہ یوکرائن پہنچنے والے ہیں، اور بڑی امید ہے کہ اس گرمیوں کے اختتام کی طرف یوکرائن اس پوزیشن میں ہوگا کہ اس کے F-16 پرواز کریں۔ لیکن ولادیمیر زیلنسکی کا سوال پھر بہرحال یہی تھا، کیا F-16 جو یوکرائن کو دیے جا رہے ہیں کہ وہ بھی ان کا حشر ایسے ہوگا جیسے ابراہم M1A1 ٹینک کا ہوا، کیونکہ یوکرائن کو 31 ٹینک دیے گئے تھے، جس میں سے جو ہے وہ 5-6 تو تباہ ہو گئے، اور باقی کچھ میں ایشوز آئے جس کی وجہ سے انہیں بیٹل فیلڈ سے ہٹانا پڑا۔ واشنگٹن میں ولادیمیر زیلنسکی کو میڈیا نے اس موضوع پر سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ F-16 کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کے نمبرز اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے، یعنی وہ کتنی تعداد میں اور کب یوکرائن کو ملے گا۔ یوکرائن کی استدعا یہ ہے کہ اسے رشیا اس کے خلاف کم و بیش کو 300 جنگی جہاز استعمال کرتا ہے، تو یوکرائن کو ایک مؤثر جواب دینے کے لیے اور اپنے ٹیرٹری کی جو ایئر سپیریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم اس کو 128 جہاز درکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 50 بھی مل جائیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں 128 نہیں ملتے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس سے یوکرائن کی فضاؤں میں کوئی بھی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب F-16 کے ساتھ خاص طور پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایک ملک سے نہیں آ رہے، وہ مختلف ممالک سے آ رہے ہیں۔ مثلا اس میں ناروے بھی ہے، ڈنمارک بھی ہے، یورپ کے اور کچھ ملک ہیں، اور یہ وہ ملک ہیں جو اپنے F-16 جو ہے ریپلیس کر رہے ہیں F-35 سے۔ بڑے مزے کی بات یہ کہ امریکہ خود اپنی انوینٹری سے F-16 نہیں دے رہا،
یہ وہ یورپین کنٹریز ہیں جو F-16 آپریٹ کرتے تھے، اور اب وہ اب انہوں نے رشین تھریٹ کی وجہ سے یہ آلریڈی جو ہے وہ F-35 اپنے بیڑوں میں شامل کر رہے تھے، تو وہ اب اس کی ریپلیسمنٹ میں جو ہے وہ F-16 جو ہیں وہ یوکرائن کو دے رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے وہ مختلف ریجن سے آ رہے ہیں، ان کی کانفیگریشنز کے بھی ایشوز ہیں، ان سب کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے یقینی طور پہ ٹائم لگ رہا ہے۔ پھر اسی طرح پائلٹس کی جو مہارت ہے، کیونکہ یوکرائن کے پائلٹ جو ہیں وہ رشین ٹیکنالوجی کے حامل ایروپلین فلائی کرتے رہے ہیں، تو امریکن یا ویسٹرن ٹیکنالوجی سے وہ نابلد رہے ہیں، تو ان کے لیے یقینی طور پہ اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا، اس پہ عبور حاصل کرنا، اس پہ بھی ٹائم لگے گا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جی پائلٹس کی ٹریننگ، اس کی لاجسٹکس اور اس کیپیبلٹیز کو ان کو آپریٹ کرنے اور ان کو مینٹین کرنے کی جو کیپیبلٹیز ہیں، اس سارے میں 1 سال کا عرصہ لگتا ہے اور لگنے کا امکان ہے۔ ناٹو کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیس امن کے دنوں میں اگر اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہو تو اس پہ یقینی طور پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، اب جبکہ منظرنامہ تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ لیکن امریکی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں جیک سلوان، انہوں نے کہا کہ یقینی طور پہ یوکرائن کو جہاز ملنے میں تاخیر تو ہوئی ہے، لیکن جب وہ جہاز آ جائیں گے تو یوکرائن کے لیے وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج کا سبب بنیں گے۔ اب بہرحال دیکھتے ہیں جی کہ ولادیمیر زیلنسکی کی جو خواہش ہے کہ ان کو 128 F-16 ملیں، کیا یہ پوری ہوتی ہے، یا یہ ان کے ساتھ بھی وعدہ ایسے ہوتا ہے جیسے انہیں امریکی ٹینک M1A1 ابراہم کی صورت میں ملا اور اس کے بعد ان کو ان کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو گلوبل ڈیفنس بھی پسند آئے گا۔ خوش رہے، آباد ہیں، السلام علیکم۔